رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدنک حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ ہود، ایک عظیم سورت ہے قرآن مجید کی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جب ہم نے اس کا ابتدا پہلا سبق پڑھا تھا تو اس کے تعارف کے اندر بھی کہ کتنی عظیم صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بڑی صورت قرار دیا جس کی آپ کی ذات مبارک کے اوپر بھی بہت اثرات مرتب ہوتے تھے صورت سے، اور پھر ہم نے صورت کو لفظاً پڑھ کے پھر اس کے اندر جو اس کے مضامین ہیں اسے بھی اندازہ ہوا کہ یہ بہت ہی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ایک عظیم صورت ہے جو قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سبکن ختم کر لیا ہے اب، اور اس صورت کے ہم نے تقریباً 11 اسباق تھے جو ہم نے ختم کیے، اور اس کے بعد اب ہم اس صورت کے جو جائزہ ہے، یہ صورت کا ایک ریویو کہہ لیں، کوک ریویو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیش کریں گے اس صورت کا۔ اور یہ جو ہے ظاہر ہے اس کے جتنے ہم نے آپ دیکھیں کہ 11 اسباق ایک ایک گھنٹے کے یا تقریباً جو ہوئے ہیں، پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر 8-9 جو ہے اضافی زمینیں بھی تھے، تو یہ سارا مواد ظاہر ہے سارے کا سارا ایک نشست کے اندر تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اوورآل ریویو پیش کریں گے کہ دیکھیں صورت کا مائکرو سٹرکچر جو ہے وہ پورے کا پورا ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ اب صورت کا ایک میکرو سٹرکچر کیا ہے، اس کا نظم کیا ہے، صورت کا اس کے مضامین کیا ہے، صورت میں جسے نا ایک برڈ آئی ویو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے، اور صورت کے چیدہ جو خصوصیات ہیں، جو نمایاں خصوصیات ہیں صورت کی، اگر صورت کے مضامین کو ہم جو جیسے گو تھرو کر لیا ہے، پورے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، تو اس کا آپ کہہ لیں کہ خلاصہ کیا ہے، اس کی ایک سمری کیا ہے مضامین کی، تو وہ خلاصہ جو ہے انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اور آپ اس کا فرق بھی محسوس کر سکتے ہوں گے کہ دیکھیں جب ہم صورت ہمیں یہ قرآن مجید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صورت کو لفظاً سبکن پڑھیں، اور اس لیے کہ یہ قرآن مجید سبکن اترا ہے، تو اس کو اسی پیٹرن پہ پڑھیں گے جس پیٹرن پہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نزول فرمایا ہے، تو یہ پھر اپنے سارے معانی جو ہے ہمارے اوپر واضح سے ہوں گے۔ اور لیکن اس کا ایک جو ہے کوئک ریویو، برڈ آئی ویو، یا اس کا ایک ایریل ویو جسے کہتے ہیں چیزوں کا، ہم اوپر بہت سارے آسمان سے اگر کسی چیز کو دیکھیں تو ہم جو ہے ایک کوئک ویو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا پیش منظر ہے، یہ کیا آؤٹ لک ہے، یہ کیا لینڈسکیپ ہے، یہ سارا جو ہے وہ پھر کوئک جو ہے وہ یہ جو پروگرام ہے، یہ جو خلاصہ ہے، یہ ریویو ہے، جائزہ ہے، یہ وہ پیش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم کوئکلی زیادہ سلائیڈز نہیں ہیں آج کی، لیکن اہم جو ہے اس کا کوشش کریں گے خلاصہ جو ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر پیش آ جائے، اور آپ نے چونکہ پروگرام جو ہے الحمدللہ پورے کا پورا جو ہے وہ سنا بھی ہے، ساتھ شامل رہے ہیں اس کی تدریس کے اندر، تو اگر آپ کو کوئی جو ہے اشکال ہیں، کوئی سوالات ہیں، تو پھر آپ اس کو جو ہے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ ہود ہے،
اور ظاہر ہے اس کے ہود کے نام سے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام ایک پیغمبر کا نام ہے اور ان کے نام سے اس سورت کا نام ہے، اور یہ بھی سمبولک نام ہے دوسری تمام صورتوں کی طرح۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، قرآن کی تمام صورتوں کے نام جو ہیں وہ سمبلائز کرتے ہیں، وہ سمبولک ہیں، وہ نشانی کے طور پر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں کہ یہ وہ صورت جو اس طرح ہے اور جس کا نام یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس صورت کے اندر وہ جو عنوان ہے صورت کا جو نام ہے اس کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اگرچہ ایک دو ایکسیپشنز، تین ایکسیپشنز بھی اسی طرح ہیں۔ سورہ قیامہ مثلاً ہے تو سورہ قیامہ کا نام بھی سورہ قیامہ ہے، اس کے مضمون بھی قیامت ہے۔ تو اس طریقے سے بعضوں کا ان اتفاق تو ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم صورتوں کے نام کافی حد تک جو ہے وہ ایسے ہی ریپرزنٹیشن کے طور پہ جو ہے رکھے گئے ہیں۔ اس صورت میں یعنی یہ حضرت حود علیہ السلام کی زندگی کے واقعات خاص طور پر بیان نہیں ہوئی۔ ہاں، حود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ضرور ہوا ہے، لیکن یہ تمام واقعات کے ساتھ دوسری اقوام کے تذکرے موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کی قوم کا اور حضرت حود علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو دیکھیں اس طریقے سے ہم صورت کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جب ہم ریفر کرنا ہوتا ہے کہ سورہ ہود فلاں صورت کون سی صورت ہے سورہ ہود، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس صورت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک جو ہے سمبولک نام ہوتا ہے۔ یہ صورت جو ہے قرآن مجید کی یہ یعنی اس کا نام جو ہے 50ویں آیت سے لیا گیا ہے، اور ایک جو ہے روایت کے مطابق 50ویں صورت بھی ہے ترتیب کے لحاظ سے جو نازل ہوئی ہے۔ ایک جو ہے وہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ایک 51 سورہ ہے، 51ویں صورت ہے جو ہے اس سے پہلے جو صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ یونس تھی اور اس کے بعد سورہ ہود، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ سورۃ ہود پہلے نازل ہوئی اور سورۃ یونس جو ہے وہ، لیکن یہ بالکل متصل ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور ہود کا لفظ اس سورت کے اندر جو ہے وہ 5 مرتبہ آیا ہے سورت کے اندر، ہود کا لفظ ہے۔ اس کا حجم کتنا ہے سورت کا؟ 123 آیات ہیں، اور جو ہے وہ 110 رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ بالکل کم و بیش سورہ یونس کے برابر ہے۔ اس کے اندر غالباً 111 آیات تھیں اور اس میں 11 رکوع تھے، اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ تو ایک لحاظ سے تھوڑا سا 19-20 کا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ہے، لیکن تقریباً ایک دوسرے کے بھی یہ برابر کی صورتیں ہیں۔ دونوں جیسے میں نے کہا مکہ میں نازل ہوئی ہیں، یونس کے ساتھ متصل نازل ہوئی ہے، یعنی یہ دونوں جو ہجرت سے ذرا سا پہلے جو ہے یہ نازل ہوئی ہیں۔ سورت کا انداز جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا، یعنی دین کی دعوت دی گئی ہے اس کے اندر بھی، اور یہ صورت بھی جو ہے آپ مضامین کے اعتبار سے دیکھ لیں اور اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے دیکھ لیں اور مضامین کی مماثلت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صورت جو ہے سورہ یونس کا ایک تکملہ یا ایک پیئر یا ایک کمپلیمنٹری پیئر جو ہے اس کی صورت کی نظر آتی ہے۔ اچھا، دونوں آپ صورتوں میں تھوڑا سا اگر ہم جو ہے تھوڑا سا ان کو کمپیئر کر لیں دونوں صورتوں کا، چونکہ ایک جوڑا ہے، کمپیئر ہے، ایک زوج کی صورت کے اندر ہے، کمپلیمنٹری پیئر ہے، تو دیکھیں کیا ہے سورہ، اچھا دونوں کے اندر جو ہے دین کی دعوت دی گئی، یعنی یہ ایک کامن موضوع ہے۔ اب اس کی تکمیل کیسے ہوتی ہے دین کی دعوت؟ ایک میں تبشیر کا پہلو نمایاں ہے، یعنی بشارت کا پہلو، اگر تم جو ہے اس دعوت کو قبول کر لو گے تو پھر تمہیں جو ہے اس کے انعامات کیا ہوں گے۔ دوسری میں انذار کا پہلو ہے، ڈراوے کا پہلو ہے کہ اگر تم نے اس دعوت کو انکار کر دیا، اس دعوت کا، یعنی دیکھیں کہ دعوت کے دو ہی جو ہے ممکنہ طور پہ آؤٹ کم ہو سکتے ہیں، اس کے ریئیکشن رد عمل ہو سکتے ہیں، دعوت کو تسلیم کر لینا اور دعوت کا انکار کر دینا۔ تو یوں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے، موضوع ایک ہے دونوں صورتوں کا، دین کی دعوت، لیکن ایک میں بشارت کا پہلو نمایاں ہے، دوسرے میں انذار کا پہلو نمایاں ہے۔ صورت کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ ہم جو ہے دوسری جگہ پہ آگے غالباً کا مضامین کا جو ہے جو کمپیریزن ہے وہ آگے دوسرے سلائڈ کے اندر ہے۔ صورت کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ سنن ترمذی کے اندر اور دوسری حدیث کی کتب کے اندر یہ آئی ہے، جو ہے روایت کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ قد شبت، آپ جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کے بال جو ہے مبارک جو ہے وہ سفید نظر آ رہے تھے، اور یہ مکی دور کی بات ہے، دیکھیں آپ کے ابھی تک آپ جو ہے غالباً لیٹ 40s کی بات ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال شیبتنی ہودم والواقع والمرسلات وما یتسالون واذا الشمس کورت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے، اور دوسری آیت، دوسری جو روایت ہے اس پہ فرمایا کہ شیبتنی ہودم و اخواتہا، کہ مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی دوسری اس کی جو بہنیں صورتیں ہیں، اخوات دوسری اسی جیسی، یعنی اس کی اخوات صورتیں انہوں نے بوڑھا کر دیا. ان کا نام ہے یہاں پہ سورہ الواقعہ، مرسلات، من یتسالون، ویسے الشمس کورت. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اگرچہ ہم یہ صورتیں جو ہے یہاں پہ ہی پڑھائے ہیں، ہم نے سب کا مطالعہ کر لیا، لیکن جو ہے اب جو نئے ساتھی ہیں تو ان کے وہ ذہن میں یہ تازہ کر لیں کہ یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن کے اندر جو ہے قوموں کو عذاب دیا گیا ہے اور جو ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ اس طریقے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے جو ہے وہ رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے اس بات سے کہ کہیں پہ اس میری قوم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اچھا، ان صورتوں میں جو تنبیہ کی گئی ہے، یعنی یہ کیوں صورتوں کی ان کی وجہ سے آپ پریشان فکر مند رہتے تھے کہ ان صورتوں کے اندر جو تنبیہ موجود ہے، تو اسی بنا پہ آپ کو جو خدشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ معاملہ جو دوسری قوموں کے ساتھ ہوا ہے، میری قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش نہ آ جائے، اور میری قوم بھی جو نافرمانی کے راستے پر گامزن ہے، اس کی وجہ سے عذاب کا شکار نہ ہو جائے. اب جو ہے اس کا جو ہے مرکزی مضمون کر لیں تو یہ وہ عنوانات ہیں جو آپ کو کسی صورت کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کے بارے میں، کافی معلومات دینے کے بارے میں، ذہن میں صورت کا خاکہ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. صورت کا مثلا سوال لازمی طور پر مرکزی مضمون کا ہے. اس کا مرکزی مضمون جو ہے توحید، نبوت اور رسالت اور معاد جو ہے واپس لوٹ آنے، یہ واپس کھڑے ہونے یا دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے، یہ معاد کا عقیدہ کہلاتا ہے. تو یہ ایمانیات ثلاثہ ہیں. یہ وہ تین ایمانیات ہیں جن کے اوپر اسلام کا جو ہے وہ دار و مدار اسلام جو ہے وہ کرتا ہے. تین ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی اوپر ایمان، رسول پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان. تو یہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے، اور اس کے اندر بھی انہی ایمانیات ثلاثہ کا جو ہے وہ کیا گیا. اب اس صورت میں اور کیا ہے؟ صورت میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ قصے بتائے گئے ہیں. اب ظاہر قصوں کا مطلب، قصوں کو بطور قصہ جو ہے محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیے گئے. ان قصوں کا مقصد یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رسول بھیجے، اور جنہوں نے لوگوں کو محض توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، اور دنیا کی دوسری چیزوں سے جو جن کے آگے وہ جھکتے تھے، اپنی نظر نیازیں پیش کرتے تھے، اپنی جبینیں جھکاتے تھے، اپنی حاجات پیش کرتے تھے، ان سے ہٹا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے خالق کی طرف پھیر دینے کی دعوت دی، مڑ جانے کی دعوت دی. تو جو لوگ ان انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اس سے انکار کر دیتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. اب یہ جو انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات یہاں پہ مذکور ہیں، یہ پھر ان کے اندر اور بھی مثلا جو ہے اسباق پوشیدہ ہیں. مثلا ان کے صبر و استقلال کا ذکر کیا ہے، کس طریقے سے بہت مظالم کے جو ہے ہوتے ہوئے اللہ رغم جو ہے یہ صبر کے اوپر ڈٹے رہے، اور اپنے صبر کیا اپنی مشکلات کے اوپر، مصائب کے اوپر، اور اس پیغام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد کیا تھا، اس پیغام کے دینے کے اوپر استقلال کا مظاہرہ کیا، ڈٹے رہے، استقامت دکھائی، توکل اللہ کے اوپر بھروسہ کیا. بے سر و سمانی کے عالم تھے تمام انبیاء علیہ السلام. اس سے زیادہ بے سر و سمانی کیا ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے جو ہے وہ اپنی وقت کی سب سے بڑی جو ہے امپائر اور سب سے بڑے جابر حکمران تاریخ کے، اس کے دربار میں جاتے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے چیز نہیں ہے سوائے اس لاٹھی کے جس سے وہ اپنی بکریوں کو جو ہے وہ ہانکتے ہیں. وہ ان کا بھائی کو ساتھ لے کے جاتے. یہ بے سمانی کا، لیکن توکل جو ہے اللہ کے اوپر رکھتی ہے ہر معاملے کے اندر. چاہے جو ہے وہ بالکل آگے کنواں پیچھے کھائی والی معاملہ ہے، پیچھے جو ہے وہ اس جو امپائر ہے، وہ سپر پاور کی جو ہے وہ فوجیں لگی ہوئی ہیں، اور ان سے وہ آگے نکل رہے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ باہر نکلنے کی اور ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کے اندر آگے سمندر آ جاتا ہے.
تب بھی جو ہے وہ پیغمبر، لوگ کہتے ہیں کہ تو نے تو جو ہے موسیٰ کو مروا دیا، تب بھی پیغمبر کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب جو ہے مجھے اکیلا نہیں چھوڑ، میرا رب جو ہے اس معاملے میں بھی ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے گا۔ تو وہ جو ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور پھر اللہ تعالیٰ کی استعانت، یعنی اسی سے مدد مانگنا اور اسی کی مدد جو آتی ہے، یہ جو ہے وہ اس بات کا بیان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کو ترغیب دی گئی ہے کہ دیکھیں یہ ان انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اور ان کے پیروں کے یہ واقعات ہیں۔ دیکھیں آپ کے ساتھ جو معاملہ درپیش آ رہا ہے آج، مکہ کے اندر مظالم کی انتہا ہو گئی ہے، یا پھر دنیا کے دوسرے تمام لوگ جو بعد میں آئیں گے اور ایمان کے اوپر کھڑے ہوں گے اور ایمان والے ہوں گے اور ان پہ مشکلات آئیں گی، تو سب کے لیے یہی حکم ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام، ان کے متبعین اور ایمان والوں پہ جو ہے والسماء ذات البروج، دیکھو کہ یہ جو لوگوں کو جن کو آگ میں ڈالا گیا ہزاروں کی تعداد کے اندر، اس وقت ان کے ساتھ کوئی رسول نہیں تھا، لیکن وہ ایمان والے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو آگ کے جو ہے گڑھوں کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن وہ انہوں نے استقامت دکھائی۔ اور ان میں سے جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس وقت ہٹ گیا ہو، پھر گیا ہو۔ تو یہ وہ اسباق ہیں جن سے بیان کر کے یہ جو ہے بتانا مراد ہے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے قلب مبارک کو تقویت دینا مراد ہے، اور آپ کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ہے ان کے پاؤں اور ان کے جو ہے مضبوط کرنا مراد ہے، ان کے پاؤں میں کہیں جو ہے وہ لغزش نہ آئے، کہیں اکھڑ نہ جائیں پاؤں، تو یہ جو ہے مراد۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی بعد میں آنے والا، آپ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ، آپ دیکھیں کہ گھر میں خاندان میں ایک فرد جو ہے وہ جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو کیا قرآن برپا ہو جاتا ہے، 2 اور 3 اور 4 آدمی ہلاک ہو جائیں، گھر کے اندر مر جائیں، 5 6 7 مر جائیں، 8 10 مر جائیں، اور جب 100 سینکڑوں اور ہزاروں انسان جو ہے آپ کے سامنے جو ہے نا یہ میتوں کی اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوں، اس وقت بھی جو ہے اس استقامت دکھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس استقامت کو، لوگ جو ہے جو اپنے لاشوں کے جو ہے جگر گوشوں کے لاشیں اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ اسی کی چیزیں تھیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، اور ترغیب دی ہے کہ تم بھی جو ہے تمہارے ساتھ معاملات جب پیش آئیں گے تو تم بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر اجر عطا فرماتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر سکینت نازل فرماتا ہے، ان لوگوں کو پھر جو اگر یہ اس دنیا سے بھی چلے جائیں، راستے کے اندر جو ہے وہ مر جائیں، شہید ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے استقبال فرماتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصی باغوں میں اور جنتوں میں اور آرام گاہوں میں اور اپنی جو ہے خوشنودی کے مقامات پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جو ہے وہ جگہ عطا فرماتا ہے۔ اس صورت کا نظم کیا ہے؟ یعنی نظم سے مراد جو ہے وہ سٹرکچر ہے، یعنی دیکھ کے صورت کے 2 نظم ہوتے ہیں، ایک مائک سٹرکچر ہوتا ہے، ایک میکرو سٹرکچر ہوتا ہے۔ مائکرو سٹرکچر تو ہم جو ہے جب صورت کو لفظاً لفظاً پڑھتے ہیں اس وقت جو ہے ہوتا ہے، ہم اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے اور باقی آیات سے اور صورت کے مضامین، صورت کے مرکزی مضمون سے کس قسم کا تعلق ہے، یہ مائکرو سٹرکچر ہوتا ہے صورت کا۔ اور جو میکرو سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ میکرو سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو رکوع ہے یا یہ جو پیسیج ہے صورت کا، تو اس میں جو ہے کیا بیان کیا گیا، یہ صورت کا اوورآل جو ہے مضمون کیا ہے، صورت کے بڑے بڑے چیدہ چیدہ مضامین کیا ہیں، تو یہ جو ہے وہ صورت کا مائکرو سٹرکچر ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی اسی مائکرو سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، مائکرو سٹرکچر ہم پہلے پڑھائے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 1 تا 24 جو ہے یہ ایک پیسیج ہے، یہ ایک ڈسکورس ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور بندوں کی ناشکری کا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، تو نعمتیں بیان فرمانے میں دیکھیں یہ خالی یہ کہہ دینا کہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں، یہ بات کافی نہیں ہوگی جاننے کے لیے۔ نعمتیں کس 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 پس منظر میں، کس کانٹیکس میں بیان فرمائی ہیں؟ کانٹیکس یہ ہے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہارے لیے، تمہیں جب ایک چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر بعد میں زندگی کے ہر موقع پر زندگی دنیا میں گزارتا ہے،
تو اس کو جو ضرورتیں درپیش آ سکتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائی. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس نے خلق کی ہے, تمہیں خلق کیا ہے اور ان نعمتوں کو خلق کیا ہے, اور وہ رب ہے, وہ پالنے والا ہے, وہ ربوبیت, اس کی ربوبیت کے جو ہے تذکرہ ہے, رب ہونے کا, مالک ہونے کا, خالق ہونے کا اس کی. تو یعنی یہ بات کہ جب وہی مالک ہے اور وہی خالق ہے اور وہی رب ہے اور وہی ضرورتوں کا جو ہے پیش کرنے والا ہے, تو تم پھر کدھر پھرے جا رہے ہو, تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اسی کی طرف عبادت کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کے آگے جھکو. یہ توحید عبادت ہے, یہ توحید ہے اور یہ توحید عبادت ہے. اور اس کا مطالبہ ہے کہ دیکھو لوگوں, اللہ کے آگے جھکو, محض اسی کی بندگی کرو. اور جو اس سے پہلے زندگی تم گزار آئے ہو, یہ زندگی میں تم نے جو اس سے ہٹ کے گزاری ہے, دوسروں کے آگے جو ہے اپنی جبیں جھکاتے ہوئے گزاری ہے, دوسروں سے نظر نیازیں دوسروں کی مانگی ہیں, دوسروں سے دعائیں جو ہے وہ مانگتے رہے ہو, تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرو. یہ وہ بات ہے جو پہلی 24 آیات کے اندر میں فرمائی گئی ہے, اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان فرمائی گئی ہے قوم مکہ کو, قوم قریش کو, اور پھر جو ہے باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی بات کی جو ہے وہ کی ہے, ترغیب دی ہے, یہی دعوت دی ہے. یہ وہ بات دوسری ہے, پھر بڑا طویل ہے عرصہ ہے, 76 آیات ہیں جو ہے وہ رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش. اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آن ورڈ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے جو واقعات بیان فرمائے, قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا, اور قوموں نے کا جو رد عمل تھا اس دعوت کو کے ساتھ, اور وہ پھر جو کشمکش ہوئی حق اور باطل کی, تو اس کشمکش کا تذکرہ ہے. اور پھر قوموں کے رد عمل پہ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ ان کے انکار کرنے پہ, ان کی تکذیب کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے, اس بات کا تفصیلی بیان ہے. یہ پورا یہ جو آپ کہہ لیں کہ سارا زیادہ تر سورت کا مواد اسی پہ مشتمل ہے. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اقوام کے قصص بیان کیے گئے ہیں. تو یہ اس کا سب سے بڑے جو ہے مضامین میں سے یہ ہے. اس کا آپ کہہ سکتے ہیں, دیکھیں آپ 76% اس کا یہی جو ہے وہ سورت کا حصہ ہے. پھر 103 سے جو ہے وہ 111 ایک رکوع ہے آخرت کے اوپر, آخرت کے جو ذکر بیان ہے. پھر ایک اور رکوع ہے 112 تا 15, یہ اس سے بھی کچھ کم ہے. یہ بالکل سورت کے آخر میں اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات دی گئی ہیں. دیکھو یہ وہ قومیں تھیں, یہ قوموں کے تذکرے تمہارے ساتھ بیان ہوئی ہے, تم نے دیکھ لیا ہے, اب تم ان کی روشنی کے اندر تم نے کیا کیا کام کرنے ہیں, تم پہ کیا کیا واجب ہے, یہ جو ہے بات بیان کی گئی ہے. اور پھر آخر میں پھر بات کو سمرائز کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو یہ قوموں کے جو واقعات تمہارے سامنے ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے تم نے کہ نافرمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے. یہ جو قوموں کی ہلاکت جو ہوئی ہے, تمام قوموں کی ایک ایک کر کے اس کا بیان ہوا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے. اور یہ بتائی گئی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان مکذب قوموں کو, جھٹلانے والی قوموں کو, رسولوں کو جو ہے جھٹلا دینے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے جو ہے ہلاک کر ڈالا. یہ جو ہے اس کا وہ بتایا گیا. تو آپ دیکھیں گے سورہ ہود کا جو میکرو سٹرکچر ہے وہ یہ والا ہے. اب یہ سورت کی جو فضا ہے یہ بڑی جلالی جو ہے فضا, جیسے اس وجہ سے جلالی فضا کہ انذار ہے اس میں, تہدید ہے اس میں, دھمکی ہے اس میں کہ اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جھٹلانے کا سلسلہ جاری رکھا, اس راستے کے اوپر تم چلتے رہے, تو یہ بالآخر ہلاکت اور تباہی کا راستہ ہے. اس کی وجہ سے اس کی جو فضا ہے وہ بڑی ظاہر ہے. کسی قوم کی ہلاکت کا بیان اور ہلاکت کی دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس وجہ سے ان جو ہے وہ واقعات اور ان بیانات کی وجہ سے سورت کی جو فضا ہے وہ جلالی ہو جاتی ہے. ان سورت ہود میں کن اقوام کا تذکرہ ابھی ذکر آیا ہے, ہود علیہ السلام, نوح علیہ السلام کا, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. ضمنی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر جو آیا ہے. اب ان رسولوں کی دعوت کو ان قوموں نے جھٹلا دیا, تو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا, اور پھر جو ہے وہ قوموں کا نام و نشان تک جو مٹا دیا گیا. اب متعدد رسولوں کی تاریخ دعوت بھی بیان کی گئی ہے
کہ ان کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ یہ اس لیے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں بعین ہی یہ وہی دعوت تھی جو اس سے پہلے رسول آئے اور وہی جو ہے وہ دعوت جو دیتے رہے۔ اس دعوت کا خلاصہ شروع کے جملوں کے اندر بھی بتا دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، اور پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ تمام رسولوں نے یہی جو ہے وہ دعوت پیش کی تھی۔ اچھا، اس میں صورت کے اندر جو ہے ظاہر ہے ہم ہائی لائٹ صورت کی اہم ترین جو اہم ہائی لائٹس ہیں وہ ہم بھی بیان کریں۔ اس صورت میں اللہ کے قوانین کا ذکر ہے۔ دیکھیں اب یہ وہ قوانین ہیں جو ہم نے سبکن جب ہم پڑھ رہے تھے تو پڑھے، لیکن اب ہم ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ جو ہے وہ ذکر ان کا کر رہے ہیں۔ مختلف صورت میں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کا جن کا وہ ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کا، تو وہ ان کو ایک جگہ پہ اب ہم جو ہے وہ اکٹھا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 5 6 7 جگہ پہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے قوانین بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے۔ اس صورت میں قوموں کے قانون ہلاکت کا تذکرہ ہے، لا آف انہیلیشن آف نیشن جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور قانون استبدال، لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشنز کا جو ہے وضاحت کی گئی ہے۔ اور لا آف انہیلیشن آف نیشنز، قانون ہلاکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقفے سے مہلت دے کر مکذب جھٹلانے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کے نیک لوگوں کو اور ان کے رسولوں کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے بچا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پچھلی قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو ایک نئی قوم لے کے آتا ہے۔ یہ لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشن ہے، قانون استبدال ہے، قانون اللہ تعالیٰ قوموں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر قیامت پھر امامت و قیادت جو ہے کسی اور قوم کے سر کے اوپر جو ہے رکھ دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں اب یہ جو قانون ہلاکت ہے قوموں کا، اس کے باب میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت الہی، اپنی ایک سنت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی یا کسی شہر یا کسی قوم میں کو جو ہے ان کے کسی ایک ظلم کی بنا پہ ان کی پاداش میں ہلاک کر دے، جبکہ اس کے باشندے مجموعی طور پر بحیثیت میں اصلاح کرنے والے، اس کے اندر اصلاح کی تحریکیں چل رہی ہوں، لوگ جو ہے قوم کو متنبع کر رہے ہوں کہ دیکھو یہ بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سود جو ہے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دو، یہ بے حیائی اور فحاشی چھوڑ دو۔ جب کوئی قوم مجموعی طور پر اس کے زیادہ تر باشندے جو ہے یا ایک باشندوں کی ایک جماعت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہے اس وقت نازل ہوتا ہے جب کسی اجتماعیت کا مجموعی مزاج جو ہے مجموعی طور پر فاسد ہو جائے، پھر اس کے اندر جو ہے پھر کوئی بھی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے نہ رہیں یا بہت تھوڑے رہ جائیں، یا پھر ان کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، اور لوگ جو ہے یہ برائیاں اور یہ فساد فی الارض جو ہے یہ پھیلتا چلا جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ بات کو جو ہے ڈٹرمن کر لیتا ہے اور یہ طے کر دیتا ہے کہ اب اس قوم کے اندر جو ہے ان کی اکثریت ہو گئی ہے فساد برپا کرنے والوں کی، نافرمانوں کی، سرکشوں کی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو جو ہے پکڑ لیتا ہے، اور جو اس کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے مٹھی بھر افراد، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ ایک اور قانون کا تذکرہ کیا گیا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا، لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ اچھا، یہ کہ اب ساری قوموں کا جو تذکرہ، یعنی کچھ لوگوں کا بچا لینا اور باقی لوگوں کا ہلاک کر دینا، یعنی کچھ لوگوں کو جزا دینا اور کچھ لوگوں کو جزا دینا اس دنیا کے اندر، اور پھر آخرت کے اندر بھی یہ بڑے پیمانے پہ ہوگا، دنیا میں چھوٹے پیمانے پہ ہے۔ یہ لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے، اور یہی دلیل ہے قیامت کی، اور یہی دلیل ہے معاد کی، اور یہی دلیل ہے جنت و دوزخ کی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو اس لیے برپا کرے گا کہ وہ جو ہے لوگوں کو جنہوں نے ایک خاص طرز زندگی گزاری ہے ان کو جانچ کر ان کو یا تو سزا دے گا یا پھر ان کو جزا دے گا، اور انہی کی بنیاد پہ پھر وہ جو ہے جنت میں بھیجے گا یا دوزخ میں بھیجے گا۔ تو یہ جو ہے اس کا ہے۔ اب ایک اور قانون کا پھر ہدایت و ضلالت کا قانون کا بھی جو ہے تذکرہ ہم پڑھائے تھے، تو یہ دا ڈیوائن لا ان دا میٹر آف گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس، یہ بھی ہے کہ یہ ہدایت و ضلالت کا قانون کیا ہے۔ لوگوں عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو کیا یہ کوئی اربیٹریری ڈیسیجن ہے؟ اگر ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خود جو ہے جس کو ایک کو ہدایت دے دی، ایک کو جو ضلالت و گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر سارا جزا و سزا کا قانون اور حساب کتاب اور یہ حشر اور یہ کیوں برپا ہوگا؟
تو اس سلسلے میں جو لوگوں کو غلط فہمی جو ہوتی ہے، ہو سکتی تھی اور ہوتی بھی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہدایت یافتہ امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اس جبر کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جبرن ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو جبرن جو ہے وہ ضلالت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق اور باطل کا فرق بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انٹلیکٹ دی ہے، اس کو ذہن دیا ہے، اس کو سوچنے والا دماغ دیا ہے، پروسیس کرنے والا دماغ دیا ہے، اس کو باطل اور حق کے دونوں راستے بتا دیے ہیں، اور پھر ہدایت کے جتنے لوازمات ہو سکتے تھے جن سے وہ یہ ڈٹرمن کر سکتا تھا کہ یہ راستہ برا ہے اور اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ یا ناپسندیدہ راستہ ہے، اور رسول بھیجے، ان کی ہدایت بھیجیں، کتابیں بھیجیں، دین بھیجا، شریعتیں بھیجیں، پورا ضابطے بھیجے، تو یہ لوازمات اس نے باہم پہنچا کر اختیار کی آزادی دے دی انسان کو کہ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، تم جس راستے پہ اپنے آپ کو، اپنے لیے جو راستہ تم پسند کرو گے، جس راستے کے اوپر تم زندگی اپنے آپ چلو گے، تو پھر اسی کے حساب سے تمہارا جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور تمہارا انجام بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ یہ ہے ہدایت و ضلالت کے معاملے میں جو ہے ہدایت کا قانون جو ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قوموں کو توبہ استغفار کی دعوت دی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکیں۔ یہ بڑا نمایاں مضمون ہے۔ اب دعوت اور تنبیہ جو ہے اس صورت کے نمایاں ترین مضمون ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ رسولوں کی دعوت، رسولوں نے دعوت پیش کی اپنی قوموں کو، اور پھر ساتھ بتایا کہ دیکھو اگر تم نے نہ مانا اس دعوت کو تو اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو دیں گے۔ یہ تنبیہات ہیں، یہ وارننگز ہیں، یہ انذار جو ہے صورتوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی دعوت اس بات کی کہ سب کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو، اس کی بندگی اختیار کرو، اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پہ قائم کرو۔ دیکھو یہ وہ بات ہے، اسی بات کو چھوڑ دینا کمپلیٹ مکمل طور پر سیکولرزم ہے کہ میری دنیاوی زندگی کا سارا نظام، اس میں خدا کا کوئی جو ہے دخل نہیں ہے۔ جیسے ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو ہے پڑھ لیا تھا کہ یہ تو تمہاری نماز اور تمہارا دین یہ کس قسم کا دین ہے جو تو ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑاتا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ یہی تو سیکولرزم ہے۔ اور رسولوں نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ دیکھو دنیا کے ہر معاملے کے اندر جو ہے اس کو اس طرح انجام دو کہ اس کا بالآخر جواب تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دینا ہے۔ اس کو کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اس کے ہدایات کے مطابق اس کام کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پاؤ گے۔ اب انذار اور تنبیہات اس بات کی ہے کہ یہ جو عذاب آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، ایسے نہ سمجھو کہ یہ یو آر گیٹنگ اوے ود دس، یہ ایک مہلت عمل ہے، یہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اور اس نے اپنی فضل سے یہ تمہیں عطا کیا ہے کہ یہ جب مہلت اگر ختم ہو گئی تو پھر تم دیکھو گے کہ وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ اب اس صورت کا ربط کیا ہے؟ ربط سے مراد کیا ہے کہ کنیکشن کیا ہے آگے پیچھے؟ تو ظاہر ہے آگے اس کا جو کنیکشن، جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کا جوڑا سورہ یونس سے ہے، ان دونوں میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہے کمپلیمنٹری پیئر ہے، بالکل ایسی جیسے سورہ انعام اور سورہ اعراف کا ہم نے کمپیریزن پڑھا تھا، اور وہ بھی ایک کمپلیمنٹری پیئر تھا۔ دونوں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، دونوں میں ایمانات ثلاثہ پر زور دیا گیا ہے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات اور قرآن کے اعجاز پر پچھلی صورت کے اندر سورہ یونس میں بھی بہت زور تھا، اس میں بھی زور دیا گیا ہے۔ سورہ یونس کے 11 رکوع میں 2 رکوع جو انبیاء اور رسول کے متعلق ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور باقی 9 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر ہے، جس کو امام شاہ ولی اللہ نے التذکیر بے آلاء اللہ، آلاء کی معنی نعمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تذکیر اس کی نعمتوں کے ذریعے سے، اس کی ظاہر ہے جو اس نے پیدا کی ہیں نعمتیں، یہ بھی توحید کی ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ہے۔ گویا اس میں اس صورت میں دلائل پر زیادہ زور دیا گیا نسبتاً۔ سورہ ہود میں جو ہے اس کے 10 رکوع ہیں، کم و بیش اس میں اتنی ہی بڑی صورت ہے، اس میں 6 رکوع انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے۔ تذکیر بے ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دن کے ذریعے سے تذکیر۔ اللہ تعالیٰ کے دن سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کو ہلاک کیا، ان دنوں کو ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دن اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، طویل ہے، کافی لمبا ہے، جامع ترین ذکر ہے نوح علیہ السلام کا۔
اور باقی 3.5 رکوعوں کے اندر تذکیر بآلاء اللہ ہے، یعنی اس صورت میں تنبیہات اور انذار اور وارننگز پہ زیادہ زور ہے ریلیٹیولی. تو دیکھیں کہ دعوت کے دونوں پہلو جو ہے آپ جو ہے اس میں کور ہو گئے. پھر یوں اس طریقے سے کمپلیمنٹری پیئر ہے. سورہ یونس میں منکرین توحید، منکرین رسالت، منکرین آخرت، یہ 3 عقیدے ہیں، ان کے خلاف اتمام حجت ہے. اب اس صورت کے اندر اتمام حجت کے بعد توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے کہ یہ رسولوں نے اپنا کام پہنچا دیا، کر دیا. اب جو ہے توبہ استغفار اگر تم کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور اگر جو ہے اس کو تم نے جھٹلانے پہ راستے پہ چلتے رہے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر ڈالے دے گا. اب یہ سورہ ہود کے مضامین کا ایک جو آپ کہہ لیں جو مباحث ہے، مضامین تو اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، مباحث بہت زیادہ ہیں، ضمنی بھی ہوتے ہیں، جتنے ممکنہ طور پر ایک سلائیڈ میں لکھے جا سکتے تھے میں نے لکھ دیے ہیں. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ یہ دیکھنے سے، سلائیڈ دیکھنے سے آپ پورے سورہ ہود کے مباحث کا، آپ یہ پورے سورہ مباحث پڑھ لیں اور پھر سورت کے مطلب یہ سارے کے سارے دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور سورہ ہود کے جتنے مباحث ہیں آپ کے ذہن کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گے. اس صورت میں پھر اور کیا جو ہے وہ بتایا گیا. اچھا توحید، اچھا جو نمایاں باتیں ہیں توحید کا مضمون، جیسے میں نے کہا کہ توحید عبادت کے مطالبے کی تکرار کی گئی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک جیسا پیغام دیا توحید کے معاملے میں. اب دیکھ لیں کہ ہم یہ توحید کا مضمون جو ہے دیکھیں، چونکہ مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ 6 رکوعوں پر جو مشتمل ہے، 60-70 آیات پر مشتمل ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو مختلف جگہوں پہ ہے. تو اب اگر ان کو آپ کولیکٹیولی تالیفی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ پہ ساری صورتوں کو اکٹھا کر دیا جو ہے بتایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی. پھر نوح علیہ السلام نے پکارا اللہ تعبدوا الا اللہ، وہی بات، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، الفاظ بھی وہی ہیں دیکھیں. پھر جو ہے ہود علیہ السلام نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور صالح علیہ السلام کی دیکھیں دعوت قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، 50 نمبر اور 52 نمبر جو ہے آیات ہے. اب دونوں کی آیات میں ہو بہو بالکل کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی ہیں، یعنی ایک ہی بات، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. دیکھ لیں شعیب علیہ السلام نے کیا دیا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایگزیکٹلی یہ تیسرے رسول ہے جن کی دعوت بالکل ہو 84 نمبر آیت کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیں. اور پھر 123 نمبر میں آیت میں، یعنی یہ جو آخری آیت ہے جو اس کی صورت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے صحابہ اکرام کو ہدایت کی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجُعُ الْأُمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. یعنی فرمایا کہ سارے کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بس عبادت کرو، اسی کے وَتَوَكَّلْ اللہ، اور اسی کے اوپر توکل بھی کرو. تو دیکھیں یہ مختلف انبیاء علیہ السلام نے، رسولوں نے اپنی قوم کو ایک ہی جو ہے وہ دعوت دی ہے توحید کی، توحید عبادت کی، یعنی زندگی میں بندگی صرف اسی کے کرو. پھر قوموں کی ہلاکت اور استغفار کے باہمی تعلق کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی استغفار کے ثمرات اور اثرات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے قوموں کو توبہ استغفار کی دعوت دی ہے کہ جس راستے کے اوپر تم چل رہے ہو اس سے تم اللہ کے حضور، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور توبہ کرو، اس کے نتیجے میں تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے. اور آپ دیکھیں کہ قریش کو استغفار کی دعوت دی ہے. پھر نوح علیہ السلام نے جو ہے استغفار کا تذکرہ ہے، ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو استغفار کا تذکرہ ہے، صالح علیہ السلام کا اپنی قوم کو استغفار کا تذکرہ آپ دیکھ لیں، اور شعیب علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں، ایک جیسا مضمون ہے، ایک جیسی بات ہے. یعنی یہ دیکھیں قوموں کا، جب قوموں کے اندر فساد جو ہے مجموعی طور پر پھیلا ہوا ہو، مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہوں، تو پھر ایک شخص اور 2 شخص اور 3 اشخاص اور چھوٹے سے گروہ کی جو ہے وہ استغفار کی اہمیت نہیں بلکہ پوری قوم کی استغفار کی اہمیت ہے. اسی لیے رسولوں نے تمام پوری قوم کو جو ہے وہ استغفار کا، یعنی استغفار بھی زبان سے استغفار کہنا نہیں اور وہی کام جاری رکھنا، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ جو کام تم پہلے کر رہے تھے اس کو چھوڑ کے اپنا قبلہ و کعبہ بالکل بدل ڈالو اور اللہ کی طرف جو ہے پلٹ آؤ، اسی کے بندے بن جاؤ، اور سرکشی اور جو ہے وہ نافرمانی کی زندگی اور اس کا طرز عمل جو ہے وہ چھوڑ دو. تو اس طریقے سے یہ استغفار کی بات کی ہے. پھر صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور الزامات لگائے گئے، اور سب سے بڑا اعتراض یہ تھا
یہ جو تم قرآن پیش کر رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس کا پھر جواب دیا گیا الزام کا، فرمایا کہ اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ یہ رسول اپنی طرف سے اس بات کو بنا کے پیش کر رہا ہے تو اس کی مانند پھر 10 صورتیں لے آؤ اور جس جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ یہ چیلنج دیا گیا ہے، اور یہ 2 جگہ پہ ہے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا گیا اسی بات کو جو ہے دوسرے اسلوب میں بیان کیا گیا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ کے نام پہ جو ہے کچھ باتوں کو گھڑ کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تو پھر اس جرم کی، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت جو ہے جھوٹ باندھنا، تو یہ اتنے بڑے جھوٹ اگر میں باندھوں اور اس کا افتراء جو اس کا گھڑوں تو اس کا جرم کی ذمہ داری میرے اوپر آ رہی ہے۔ لیکن تم دیکھو کہ جو تم جو جرم کر رہے ہو میں اس جرم سے بالکل جو ہے بری ذمہ ہوں۔ پھر انسانوں کے بنیادی مذہبی حقوق جو ہے فریڈم آف فیتھ کو جو ہے تسلیم کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے یقینی طور پر واضح ہدایات اور بینات جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صورت کے اندر اس کی رحمت آئی ہے۔ لیکن اگر تم خود اس جو ہے بینہ سے، اس رحمت سے، اس ہدایت سے اندھے بن کر رہنا چاہتے ہو تو پھر جو ہے ہم تمہارے اوپر زبردستی جو ہے اس کو مسلط نہیں کر سکتے، مسلط کرنے والے نہیں ہیں ہم، اور اس بات کو قرآن مجید نے واضح طور پہ جو ہے پیش کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہود کا ہم نے مطالعہ کیا ہے 124 آیات ہے، 123 آیات ہے سوری، اس کی جو ہے غالباً 124 آیات شاید سورہ یونس کی تھی، یا واللہ عالم اگر مجھے صحیح طور پہ یاد ہے۔ 10 رکوع ہیں، 11 قرآن کلاسز ہوئی ہیں، سورہ یونس کی بھی 11 قرآن کلاسز تھی، اس میں 11 رکوع تھے۔ اچھا اس پہ اس صورت میں چونکہ قصص ہے تو مختلف 12 موضوعات، شاید 12 نہیں ہے، میں اس پہ مجھے ذرا غلطی لگ گئی ہے، شاید 7 سے 8 جو ہے ضمیمے ہیں جو ہم نے وہ میں دیکھ کے اس کو کریکشن کر لوں گا، موضوع ضمیمے ہیں، اور کل جو فعل جو وربز ہم نے پڑھے تقریباً 439 بار پڑھے ہیں، اور ان کی تفصیل جو یہ ہے مختلف جو صورتیں ہیں فعل کی۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ فعل کی جو ایک صورت جو ہے وہ پہلی صورت ہوتی ہے وہ ثلاثی مجرد ٹرائی لٹرل ورڈ جنہیں کہتے ہیں، 3 حرفی حروف جو ہوتے ہیں۔ پھر اگر اس کے اندر حروف کا اضافہ کرتے جائیں مختلف تو پھر اس کے معنی کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ معنی تھوڑے سے اس کے معنی کے شیڈز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات دوسری فعل کی حالت، بعض اوقات تیسری، بعض اوقات چوتھی، بعض اوقات 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، اور ان تمام جو فعل کی حالتیں ہیں، اگرچہ فعل کی اور بھی بہت ساری حالتیں قرآن مجید میں جو ہے آپ کے 99.9% جو ہے یہ 10 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ تمام جو فعل کی حالتیں ہیں، ان فعل کی حالتوں میں جو ہے وہ ان کے اپنے اب خواص ہیں۔ مثلاً اگر باب تفعیل جو ہے، یہ تفعیل کا جو وزن ہے سیکنڈ فارم، اس کی اپنی جو ہے کسی بات پہ اگر مثال کے طور پہ کسی بات پہ شدت پیدا کرنی ہو تو پھر جو ہے یہ لایا جاتا ہے۔ باب مفعلہ کیا ہے، اگر مشارکت کرنی ہو کسی تیسرے کی یا 2 فریقوں کی تو پھر باب مفعلہ لایا جاتا ہے۔ باب فعال کیا ہے، اگر مثال کے طور پر جو ہے ٹرانزٹیو کو انٹرانزٹیو بنانا ہو، پھر لازم کو متعدی بنانا ہو، کرنا، کرانا، پڑھنا، پڑھانا، یہ معنی جب تبدیل کروانے ہوتے ہیں تو پھر فعل کی چوتھی صورت لائی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر تفاعل، تفاعل، انفعال، افتعال، باب فعال، استفعال جو ہے اس میں جو ہے جب حرف جاتے ہیں تو تھوڑے سے معنی کے اندر، یعنی ایک ہی لفظ ہوگا فے این لام، یہ مادہ ہے فار ایگزامپل، تو پھر اس میں جو ہے تفعیل ایک لفظ باب تفعیل بنے گا، ایک مفعلہ بنے گا، ایک افعال بنے گا، ایک تفاعل بنے گا، ایک تفاعل بنے گا، ایک انفعال بنے گا، ایک افتعال بنے گا، باب ایک افعال افعلال بنے گا، ایک استفعال بنے گا۔ تو ایک ہی مادہ ایک ہی تھا فے این لام، اور اس سے آپ دیکھیں کہ مختلف لفظ بنے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے پھر اسی سے فاعل بنیں گے، اسی سے مفعول بنیں گے، اسی سے جو ہے امر بنے گا، اسی سے نہیں بنے گا، اسی سے لازم بنے گا۔ تو یہ مختلف یہ اس طریقے سے ایک ہی لفظ ہوتا ہے فے این لام، اس سے 500 حروف ایک مادے سے، مطلب کوئی بھی مادہ ہے، حربا ہے، دربا ہے، جو ہے جو فعلہ ہے، تو ایک لفظ سے 500 ڈیریویٹیوز
مشتق لفظ جو ہے وہ بنتے ہیں. یہ پیٹرن ہے, یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کمپریہنسو لینگویج ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر اف یو آر انٹو دس بزنس, یا آپ اس کے اگر اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہ بڑا میتھمیٹیکل ہے, فارمولہ بھی میتھمیٹیکل ہے, اور اس طریقے سے جو ہے یہ الفاظ جو ہے وہ بنتے جاتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ساتھی اگر کوئی نئے ساتھی ہیں, تو یہ جو اوپر رومنز 1 2 3 4 5 6 لکھے ہوئی ہے, تو ہم عام طور پہ ریفر کرتے ہیں اپنے اسباق کے اندر, ان سے ریفر کرتے ہیں. اچھا, نیچے جو دوسری لائن ہے, تفعیل, مفعلہ, افعال, یہ ابواب ہیں. اچھا, جب مدرسوں کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے جو ہے طلباء کو, تو پھر انہیں جو ابواب پڑھایا جائے, یہ باب تفعیل ہے, باب مفعلہ ہے, باب افعال ہے, باب تفاعل ہے. اچھا, جب ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر جب عربی گرامر کو پڑھایا جاتا ہے, تو پھر فعل کی حالتوں کو جو ہے ڈینوٹ کیا جاتا ہے, یا ڈکشنریز جو ہیں, انگلش عربک ڈکشنریز جو ہیں, یا انگلش لیٹن لینگویج کی, انگلش جرمن ڈکشنری جیسے ہے, یہ دوسری اسپینش, تو ان کے اندر پھر جو ہے یہ جو لیٹن ورڈ ہے, جو فارم ہے, ان کے اندر ڈینوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تفعیل جو ہے مثلا, تو یہ کیا ہے, یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے. مفعلہ کیا ہے, تھرڈ فارم آف دا ورب ہے. تو اس طریقے سے لکھا جاتا. تو امید ہے کہ یہ تھوڑا سا تعارف تھا, ہم نے پہلے بھی اس کو کیا تھا. اور جو ہے یہ اگر کوئی ساتھی اس پہ زیادہ مطلب وہ رکھتا ہے دلچسپی, تو پھر ہم اس پہ کبھی تھوڑا سے زیادہ نسبت اس تفصیل سے زیادہ پروگرام رکھ سکتے ہیں تفصیلی. آپ دیکھیں کہ وہ انفارمیشن بھی ہم نے دیکھ لیں کہ یہ اس لیے انفارمیشن ضروری ہے کہ اس صورت کے متعلق ہم نے 7-8 ضمیمیں بھی جو ہے وہ شائع کیے. یہ خصوصی مواد, اضافی مواد, ریفرنس مٹیریل کے طور پہ, اس لیے کہ یہ وہ مواد تھا کہ جو ہم قرآن پاک کی کلاس کے دوران میں ظاہر وقت کی کمی کی وجہ سے اور ان مضامین کی طوالت کی وجہ سے ہم بیان نہیں کر سکتے, تو پھر وہ ضروری بھی ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو وہ ہم پھر قرآن کلاس کے بعد اس اضافی جو ہے وہ مواد کے حصے کے اندر, صورت کسی پریزنٹیشن کے آخر میں ایک ضمیمے کی صورت میں جو ہے اضافی اپینڈکس کی صورت میں آپ کہہ لیں, جو ہے وہ ہم جو ہے اضافہ کر دیتے اس میں. اور پھر جب سلائڈز جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے ویب سائٹ پہ, یا اب جو ہے اس پہ بھی لوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پہ, تو پھر یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اچھا, پہلا جو ہے ایک تھا وہ مضامین قرآن کا تھا, تعارف کہ قرآن پاک کے کس طرح کے کتنے مضامین, قرآن پاک کتنی طرح کے مضامین ہیں, ان کا تعارف کیا ہے, علوم القرآن کی تقسیم کیا ہے, علوم القرآن پہ لکھی ہوئی مشہور اردو کتب, اصول تفسیر پہ لکھی ہوئی مشہور اردو کتب کا جو ہے وہ تذکرہ انفارمیشن دی گئی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایک تفصیلی جو ہے بہت جو ضمیمہ ہے, جس میں آپ کی بعثت و رسالت, آپ کی قوم, آپ کی دعوت, آپ کے زمانہ, آپ کا علاقہ, آپ کی قوم کا رد عمل, قوم نوح کی بنیادی خرابی کیا تھی, قوم نوح کا زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ طوفان نوح کی عالمگیریت, بائبل کی جو, اور پھر بائبل کی جو تاریخیں دی گئیں اس کو تھوڑا جائزہ لیا گیا ہے. طوفان نوح مقامی تھا یا پورا عرضی پہ تھا, کیا طوفان نوح کے بعد جو دنیا میں انسانوں کی نسل پھیلی, کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہے محض, یہ مضمون اس کی بھی کہ یہ قرآن کریم اور تورات میں کسی نوح کا تقابل پیش کیا گیا ہے. اور نوح علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ تفسیری روایات جو قابل قبول ہیں اور جو ناقابل قبول ہیں, وہ ان کا جائزہ لیا, ان کا ذکر کیا گیا ہے. اسے نوح علیہ السلام کے تمدنی پہلو بتایا گیا کہ اسے دیکھیں تمدن کو آگے بڑھانے میں, اور تمدن کو کیا فائدہ ہوا نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو ہے, یا آپ نے جو کشتی بنائی اس کے اندر اس سے جو ہے انسانی تمدن کو کیا فائدہ ہوا اس کا وہ. اور پھر سب سے اہم جو اس کا وہ ہے, اس سے نوح علیہ السلام کے 40 اسباق و رموز جو ہے یہ بتائے گئے ہیں, ان کا ذکر کیا گیا ہے. پھر ہود علیہ السلام کا اسی طرح قرآن ان کا قوم عاد کا قرآن مجید کے مطابق قوم عاد کا کیا تھی, ہود علیہ السلام کی دعوت کیا تھی, قوم عاد کا طرز عمل اس پہ کیا تھا, جو ہے وہ عرب اقوام جو تھی, عرب اقوام, یہ عرب اقوام کی جو اقسام کیا ہے. مغربی مورخین نے قوم عاد کے وجود سے کیا انکار کیا یا ان کا تذکرہ نہیں کیا, تو اس کی وجہ کیا ہے, کیا یہ جو اونچی عمارتیں بنانے کی جو خصوصی ان کو مہارت تھی, کیا اونچی عمارتیں بنانا ناپسندیدہ عمل ہے, تو ان کی تباہی کے اسباق, تباہی کے جو ان کی ہوئی ہے, اس کے انجام سے اسباق
بھی بتائیں گے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام بھی آپ کی قوم کی جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ قوم ثمود تھی، ان کو کس طرح ہلاک کیا گیا، انہوں نے صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور جو ان کا جو انجام ہوا اس کے 25 رموز و اسباق کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا جو ہے ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا زمانہ، ان کا علاقہ، قوم لوط کا کردار، ان کا دردناک انجام، پھر لوگ قوم لوط پر آنے والے عذاب کس طرح کے تھے، مرد اور عورت کا ازدواجی تعلق کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ہے خصوصی وہ ہے وہ بحث ہے، یا آپ کہہ لیں کہ چھوٹا سا ایک سلائڈ کا وہ ہے انسانی تمدن کی بنیاد کیا ہے، جو ہے وہ یعنی مرد و عورت کے جو ازدواجی تعلق ہے وہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے، اس پہ ایک جو ہے وہ بحث ہے۔ اسلام اور ہم جنس پرستی، پھر اسلام میں ہم جنس پرستی اتنی مذموم اور اتنی کبھی فیل کیوں ہے، یہ جو نئی قوم لوط ہے، جو موجودہ عالمی ہم جنس پرست تحریک ہے، اس کے اور اس کی پشت پناہی کرنے والے مسلمان ممالک میں اس کا نفوذ، اور پاکستان میں پھر ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس کے بارے میں معلومات۔ شعیب علیہ السلام ظاہر ہے یہ ان کا جو فساد تھا، یہ ان کا فساد جو ہے یہ تجارتی جو معاملات کے اندر، لین دین کے معاملات کے اندر جو ہے ان کا فساد تھا، اور سیکولرزم اور جاہلیت کی اللہ بردار قوم تھی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طریقے سے آیا، تو اور اس کی انجام کے 40 رموز و اسباق جو ہے وہ بھی اس زمینہ کے اندر شامل ہیں۔ پھر 7واں زمینہ جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے، کہ یہ فریضہ کیا ہے، قرآن کریم نے اس فریضے کو کس طرح بیان کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اس فریضے کو کیا سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر خاص طور پر زور اس بات پہ بھی کہ اس فرض منصبی کو، یعنی اس فریضے کو ادا نہ کرنے کی صورت کے اندر عواقب اور نتائج جو ہے وہ کیا ہوں گے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس صورت کے یہ اہم جو مضامین جو اضافی مضامین تھے وہ بھی بتائے گئے، اور ہم نے اس طریقے سے پوری صورت کو جو ہے وہ کور کر لیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما قرآن کریم کی توسط سے، اس سے قرآن کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے، اور اس میں سے جو ہم بھول گئے اللہ وہ ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے وہ ہم سے کھلا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کریں، اور اے ہمارے رب اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنا، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔